یعنی بعض حالتوں میں، یہاں جو بات کہہ رہے ہیں یہ ایک علمی انداز انہوں نے بڑا محتاط طریقہ علامہ ابن قیم کا ہے کہ اہل علم سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا باریکی ہے. مطلب یہ کہ ایسا آدمی بعض حالات میں کافر بھی ہو سکتا ہے، بعض حالات میں کفر سے کم درجہ ہوگا. اگر وہ انکار کر رہا ہے سنت کا، سنتوں کا، اس کی تحقیر کر رہا ہے تو کفر کا خطرہ ہے. یہاں ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں مسلک کے نام پہ کہتے ہیں کہ فلاں سنت ہے، کیا اس سنت کے بغیر نماز ہو جائے گی؟ کسی بڑے امام سے کسی نے پوچھا کہ کیا رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جائے گی؟ تو انہوں نے جواب دیا، غالباً امام احمد سے ہی پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بغیر رفع الیدین کے نماز نہیں پڑھی. پھر انہوں نے کہا کہ کیا میں نہیں پڑھوں تو نہیں ہوگی؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پڑھی. ہوگی یا نہیں ہوگی یہ ایک دوسری بات ہے، لیکن نبی کے طریقے میں تو کمی آ گئی نا. اب یہاں یہ سوال جو لوگ کرتے ہیں، میرا ان سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہے، آپ کے علم میں آ گئی بات کہ یہ سنت رسول ہے، رفع الیدین ہی نہیں کوئی اور بھی سنت ہو، کہ یہ سنت ثابت ہے، منسوخ نہیں ہے جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، متروک نہیں ہے جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، بالکل پکی بات ہے، دلائل سے ثابت شدہ بات ہے، حد تواتر تک یہ پہنچتی ہے اس کی حدیثیں. تو اگر آپ مان چکے کہ یہ سنت ہے تو پھر آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ اس سنت کو چھوڑ کر بھی اگر ہم عمل کریں تو عمل قبول ہو جائے گا؟ کس بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ سوچئے، دلیل غور کیجئے کہ اس کی بنیاد وجہ کیا ہے. ایک مسلمان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے، اللہ کے رسول کی اتباع اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے، پھر جب اس کے سامنے ثابت ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، سنت، تعلیم یہ ہے، تو پھر سوچنے کا یہ انداز کہ اگر میں اس سنت کو جانتا ہوں سنت ہے لیکن سنت پر عمل نہ کروں. صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ ایک چیز معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پھر اس کے بارے میں اس طرح سوچے کہ چلو سنت تو ہے، مانتا ہوں، لیکن نہیں کروں گا تو چلے گا کہ نہیں چلے گا. آپ کس کا لحاظ کر رہے ہیں؟ لوگوں کا لحاظ کر رہے ہیں. لوگوں کے لحاظ میں آپ رسول کی سنت کو ہلکا سمجھ رہے ہیں. کس بنیاد پہ ترک کر؟ آپ جس بنیاد پہ ترک کر رہے ہیں اس بنیاد پہ آپ کا درجہ متعین ہوگا، یا تو عصبیت ہے، یا پھر اگر آپ اس کو نفرت کے ساتھ دیکھیں. ہاں، میں نے اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا اور آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا، نہیں پڑھے تو پڑھنا چاہیے، فرض میں سے ہے کہ وہ چیزیں کیا ہیں جس سے اسلام، ایک آدمی کا اسلام ٹوٹ جاتا ہے، لا الہ الا اللہ ٹوٹ جاتا ہے اور آدمی اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. تو ان امور میں ایک چیز اہل علم نے بیان کی قرآن و حدیث کی دلیلوں سے. محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے نواقض اسلام میں 10 چیزیں بیان کی، اس میں سے ایک ہے بغض شیء مما جاء بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مما جاء بہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں لائے ہیں تعلیمات، ان میں سے کسی چیز سے نفرت کرنا. ایک ہے سنت کو آدمی سنت مانتا ہے، کسی وجہ سے ترک ہو جائے، یہ الگ چیز ہے. کوتاہی ہو جائے، کوئی عذر ہو جائے، اس کے بنیاد پر ہو سکتا ہے مواخذہ نہ ہو، کبھی کبھار ہو جائے. لیکن ایک آدمی ترک کرے، مستقل ترک کرے تو وہ فاسق ہے، اہل علم نے کہا. ایک آدمی اس سے نفرت کرے کہ نہیں مجھے یہ پسند ہی نہیں ہے، وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے باہر ہو جائے گا. اس لیے اس سلسلے میں اگر کوئی چیز حدیث سے ثابت ہوتی ہے، حدیث میں آتی ہے، ہاں ہمارے جو بڑے بڑے علماء حنفی مسلک کے ماننے والے گزرے ہیں، آپ ان کی تحریروں میں پائیں گے جو اہل علم تھے، اگر وہ بعض سنتوں پر عمل نہ کیے لیکن وہ کہتے تھے کہ اس سنت کو اگرچہ ہم مسلک کی بنیاد پہ عمل نہیں کر رہے ہیں لیکن اس کا رد نہیں کرنا چاہیے، اس سے چھڑنا نہیں چاہیے، اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور ایسا کرنے سے اس کو بغض کرنے سے کفر کا خطرہ ہے. یہ جو میں اپنے الفاظ میں بول رہا ہوں بعض حنفی علماء کی تحریروں میں آپ کو ملے گا، اور وہ اہل علم تھے، جانتے تھے. تو میرا سوال یہی ہے کہ اس معاملے میں آدمی کو محتاط رہنا چاہیے، اور لوگوں کا خیال کرنے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی جینے اور مرنے کا معاملہ رکھنا چاہیے. اور جب آپ اللہ کے لیے کوئی کام کرنا چاہیں گے تو یہ ثابت ہو جانے کے بعد کہ یہ سنت رسول ہے، یہ آئیں بائیں کی گلیاں نہیں تلاش کریں گے کہ اس سنت کو چھوڑ بھی دوں تو چل جائے گا کیا.